العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مسئلہ زنا پر ہم کلام کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور قرآن عظیم میں اس کی جا بجا مذمت فرمائی ہے۔ ہم ان عورتوں کا تذکرہ کر رہے تھے جو محارم ہیں، یعنی جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اجنبی عورت جس سے نکاح نہ ہو اس سے تعلق قائم کرنا یہ تو حرام ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ محارم ہیں، ان سے تو نکاح کے بعد بھی تعلق قائم کرنا حرام ہے، چاہے جا کے معاذ اللہ انسان کوئی ویسے ہی تعلق قائم کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے کاش اگر خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس میں ہم نے پچھلے پروگرام میں نے ایک دفعہ پھر سب دہرا دیا تھا، تو اس میں جو آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا منع کیا۔ یہاں صرف دو بہنوں کا تذکرہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں خالہ اور بھانجی کو، بھتیجی کو، اور اسی طریقے سے خالہ بھانجی کو، اور اسی طرح مثال کے طور پہ پھپھی ہے اور بھتیجی ہے، ان کو ایک جگہ نکاح میں جمع کرنا منع کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں بنیادی اصول یہ ہوتا ہے کہ جن دو عورتوں کو میں سے ایک کو مرد فرض کر لو، دوسری کو عورت، تو ان کا آپس میں نکاح حرام ہو، ان کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پہ دو بہنیں ہیں، ابھی ایک کو مرد بنا لیں تو یہ ہو گیا یہ بھائی یہ بہن، ان دونوں کا آپس میں نکاح حرام، تو ان دونوں بہنوں کو نکاح میں لینا بھی حرام ہوگا، یعنی ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہوگا۔ ایسے ہی خالہ ہے، اس طرف بالفرض بھانجی ہے، تو اب یہ دیکھیں خالہ کو اگر مرد بنا دیں تو بھانجی کے ساتھ ماموں کا رشتہ ہوتا ہے، ماموں بھانجی بن جائیں گے، تو ماموں بھانجی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے ان دونوں کو بھی نکاح میں جمع کرنا منع ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مزید ایک بیان فرمایا والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور تم پر حرام ہیں شوہر والی عورتیں، منکوحہ، یعنی اگر کوئی عورت کسی کی منکوحہ ہے، کسی کی بیوی ہے، تو اس سے مطلب نکاح کرنا حرام ہے، یہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ یعنی کوئی میاں بیوی رہتے ہیں، اب اس کی بیوی کو پکڑ کے نکاح کر لیا، ایجاب و قبول کر لیا، تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ وہ کسی اور کی منکوحہ ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ جب اس سے نکاح کے بعد بھی تعلق قائم کرنا منع ہے، تو پھر ویسے ہی جسمانی تعلق قائم کر لینا۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں پہ بھی رحم نازل فرمائے کہ جو اس گناہ کو کرتے ہوئے اور شوہر کی امانت میں خیانت کرتے ہوئے کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتی ہیں، اور اسی طرح وہ مرد جو اس طرح کسی اور کی امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں انہیں بھی شرم و حیا نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ استقامت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہت زیادہ معاملات چل رہے ہیں کہ جہاں پر ذرا تھوڑا سا تعلق قائم ہوا اور مطلب آنا جانا شروع ہوا، وہیں پہ شیطان فوراً کود گیا اور مسائل شروع ہو گئے۔ اسی لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ جہاں مرد اور عورت تنہا جمع ہو جائیں وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، یعنی چاہے کتنے ہی پاکیزہ ذہن کیوں نہ ہو، آہستہ فوراً نہیں، پہلی ملاقات میں، دوسری میں نہیں، تو شیطان بہرحال اپنے مشن پہ لگ جاتا ہے کہ ان کے اندر میں نے گناہ کروانا ہے بس۔ اب وہ کبھی کامیاب ہو جاتا ہے اور کبھی ناکام بھی رہتا ہے۔ اسی لیے شرعی لحاظ سے اگر واقعی کوئی عورت بیچاری جاب وغیرہ کرنے کے سلسلے میں انتہائی مجبور ہے کہ کوئی مرد کمانے والا نہیں ہے، کوئی گھر میں کفیل نہیں ہے اور اس کو نکلنا ہی پڑے گا، تو ہماری شریعت منع نہیں کرتی بہرحال، کیونکہ اس کے لیے حرج ہے، وہ جا سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی فقہاء نے واضح طور پہ لکھا کہ وہ عورت حتی الامکان کوشش کرے کہ کسی مرد سے کبھی بھی تنہائی نہ ہو، کیونکہ تنہائی ہوگی تو پھر شیطان حملہ آور ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو یہ دیکھیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم پر فرض کردہ ہے، یہ جو کچھ تمہیں اصول بیان کیے اللہ تعالیٰ کے تم پر فرض کردہ ہے۔ اور جب یہ محرمات تم نے پہچان لی، ان تمام عورتوں کو جو تم پہ حرام قرار دیا، تم نے اچھی طرح ان کے بارے میں علم جان لیا، تو پھر فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حلال کر دی گئیں تمہارے لیے وہ تمام عورتیں جو ان عورتوں کے علاوہ ہیں، اب وہ حلال ہیں یعنی نکاح کے ذریعے۔ لیکن اسی لیے آگے بیان فرمایا ان تبتغوا باموالکم، اس طرح کہ تم انہیں اپنے مالوں کے بدلے میں تلاش کرو۔
مالوں کے بدلے میں یعنی مہر مقرر کر کے ان سے کرو، محسنینا اس حال میں کہ تم انہیں باقاعدہ نکاح میں لے کر آ رہے ہو، غیر مصافحینا اس طرح نہیں کہ تم ان سے زنا کرنے لگو۔ یہ دیکھیں کتنی پیارا اصول اللہ نے بیان فرما دیا کہ یہ عورتیں تمہاری محرمات ہیں، ان سے تو نہ نکاح ہو سکتا ہے نہ ویسے جسمانی تعلق قائم ہو سکتا ہے، ہاں ان کے علاوہ عورتیں تم پر حلال تو کر دی گئی ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ بغیر نکاح کے، بلکہ اس میں قید ہے کہ تم ان کا مہر مقرر کرو، مہر دینے کا تمہارے دل میں ارادہ ہونا چاہیے، اور ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ معاذ اللہ تم ان سے زنا کا تعلق قائم کر لو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ ایک صورتحال ہے کہ اس طرح انسان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کچھ حدود بیان کی ہیں، کچھ قیودات بیان کی ہیں، اللہ کی حدیں ہیں، جو انہیں پھلانگنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا۔ اچھا، ایک ہمارے ہاں جو غلط معاملات چل رہے ہیں جو زنا یا حرام تعلق کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں دو کی میں آپ کو نشاندہی کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض اوقات شوہر نے طلاق دی، چاہے طلاق دی یا پھر شوہر فوت ہو گیا اور عورت ابھی عدت میں ہے، تو بعض اوقات عورتیں عدت میں کسی سے نکاح کر لیتی ہیں، حالانکہ عدت میں نکاح نہیں ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ تو یہ بھی ایک بعضوں نے اس کو لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت عدت میں نکاح کر کے تعلق قائم کرتی یہ زنا ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ ایجاب و قبول ہے باقاعدہ، لیکن چونکہ عدت کے اندر ہے، عدت میں انتظار کرنے کا عورت کو حکم تھا اور اس نے اس حکم عدولی کی ہے، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایک تو یہ خرابیاں بھی بعض جگہ چل رہی ہیں، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ یوں ہی تمام ہمارے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ کرام، پھر چاروں آئمہ، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم، اور 1500 سال کے جتنے بڑے سے بڑے آپ فقیہ کو دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے فقیہ ہیں، میجورٹی اسی طرف ہے کہ ایک وقت کی دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، چاہے ایک لفظ سے 3 دیں، جیسے شوہر بیوی سے کہے میں نے تجھے 3 طلاق دی، یا علیحدہ علیحدہ 3 طلاقیں دیں، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، ایک ہی ٹائم میں، تو یہ 3 ہی ہوں گی، ایک نہیں ہوں گی۔ لہٰذا جب 3 طلاقیں ہو گئیں تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ پھر اگر شوہر اس بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو یہ اس وقت تک پہلے شوہر کے لیے حلال نہ ہوگی جب تک اس کے علاوہ کسی اور شخص سے نکاح نہ کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ جس شوہر نے 3 طلاقیں دیں، اگر بیوی اس کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہے تو پہلے تو اس کی عدت گزارے گی، کیونکہ عدت کا حکم ہم نے آپ کو بیان کیا وہ ہے۔ اس کے بعد پھر یہ اپنی مرضی سے کسی شخص سے نکاح کرے جو غیر مشروط ہو، یہ نہیں کہ شرط لگا دیں کہ بھئی ہم تم سے نکاح کرتے ہیں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، ایسا نہیں، غیر مشروط نکاح کریں۔ اور پھر یہاں پہ قرآن سے تو نکاح ثابت ہوا، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ خاتون نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے 3 طلاقیں دے دی تھیں، تو اس کے بعد میں نے ایک شخص سے نکاح کیا، لیکن ابھی ہمارا تعلق قائم نہیں ہوا اور میں چاہتی ہوں اپنے پہلے شوہر کی طرف لوٹ جاؤں، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک تم جو دوسرا شوہر ہے تم اس کا اور وہ تمہارا کچھ شہد نہ چکھ لے۔ تو سرکار نے کنایتاً لفظ استعمال فرمایا، یعنی تمہارا جب تک جسمانی تعلق قائم نہیں ہو جائے گا تم پہلے شوہر کی طرف نہیں جا سکتی۔ تو اس سے خلاصہ کلام نکلا کہ اگر پہلا شوہر 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو اس عورت کو عدت گزارنے کے بعد لازم ہے کہ اگر پہلے کے پاس جانا چاہتی ہے تو لازم ہے کہ پہلے وہ کسی شخص سے نکاح کرے، پھر ان میں باقاعدہ جسمانی تعلق قائم ہو، پھر وہ شخص اس کو اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا بالفرض اس شخص کا انتقال ہو جائے، تو اس کی عدت گزار کر پھر یہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہیں۔ اب ہمارے ہاں صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ جب مطلب نارمل لائف ہوتی ہے تو کسی اور سے فتوے لیتے رہتے ہیں، جب اس قسم کا مسئلہ کوئی سر پہ آ جاتا ہے پھر تو کون اور میں کون، پھر جہاں سے اپنی مرضی کا فتویٰ مل جائے وہ لے لیتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے جی 3 طلاق 1 ہو گئی ہیں، کوئی کہتا ہے جی طلاق ہوئی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کھانا کھلانے کے بعد ساتھ رہ لو۔ بھئی یہ والے فتوے بڑے اچھے لگتے ہیں کیونکہ بس قریب رہنے کا موقع مل رہا ہے، تو اور جو یہ کہے کہ نہیں آپ یہ جو 3 طلاقیں ہو گئیں اب ساتھ رہنا آپ کا حرام ہے، اگر آپ قریب ہوں گے تو یہ زنا خالص ہوگا، اور اگر بچے پیدا ہوں گے تو وہ ولد الحرام کہلائیں گے، ولد الزنا کہلائیں گے، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس پہ مطلب عذر یہ پیش کرتی ہیں بعض خواتین، جی میں کہاں جاؤں،
میرا کون سہارا ہے؟ اچھا یہ بتائیں اگر آج آپ کے ابھی بھی آپ کے شوہر کا انتقال ہو جائے پھر کہاں جائیں گی؟ کون سہارا ہے؟ آپ بھی خودکشی کر لیں گی، قبر میں اتر جائیں گی اپنے شوہر کے ساتھ، خواہ مخواہ کے ہیلے بہانے بنا کر اپنے لیے حرام کو حلال ٹھہرانے کی کوشش ہے۔ کوئی کہتی ہیں جی ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جی کیا کریں؟ بھئی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو اگر ماں باپ، کتنے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، ان کے بچے بھی تو پلتے ہی ہیں، اور اگر چھوٹے بچوں کا عذر آپ کے قبول کر لیا جائے تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوگا چھوٹے بچوں کا عذر قبول کر کے ہمیں غلط کاموں کی اجازت دے دی جائے؟ تو پھر ایک چوری اور ڈاکہ کرنے والا بھی تو یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نوکری مجھے مل نہیں رہی، میں چوری نہ کروں، ڈاکہ نہ ڈالوں تو کیا کروں؟ تو کیا آپ اس کو بھی اجازت دیں گے کہ ہاں جی چلو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کو بھی اجازت دے دو؟ پھر رشوت خور بھی ایسا بولے گا، دوسرا بھی ایسا بولے گا، تیسرا ایسا بولے گا، سب کو اجازت دیتے جائیں۔ تو یہ تو شریعت نہیں ہے، یہ نفسانی خواہشات پر عمل پیرا ہونے کی صورت ہے۔ تو جو گھروں کے اندر اس طرح گناہ کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، انہیں شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا زنا کی مذمت بیان فرما رہا ہے، بے حیائی برائی سے روک رہا ہے، اور آپ اس بے حیائی برائی کو حلال سمجھ کے کر رہے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے کہ حرام سمجھ کے کرتا ہے تو نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ ڈٹائی کے ساتھ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور پورے مطلب ایک خاندان بھی ایسا مطلب بیچارہ علم دین سے دور خاندان ہوتے ہیں، بالکل جاہل قسم کے لوگ اور نامعقول قسم کے لوگ، کہ اس گناہ کو دیکھتے ہوئے بھی یہ نہیں کرتے کہ اب ہمارے بارے میں شرعی تقاضا کیا ہے۔ وہ ان سے ملتے بھی ہیں، جلتے بھی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، انہیں شادی میں بلا رہے ہیں، ان کے غم میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس طرح انہیں گناہوں پہ دلیر کر دیتے ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اس طرح اگر کوئی ساتھ رہتا ہے اسے فوراً علیحدہ ہونا واجب ہے۔ جو خاندان میں ان کو علیحدہ بزور کر سکتا ہے، زور کے ساتھ، اس پہ واجب ہے کہ وہ طاقت سے ان کو جدا کرے، ورنہ کم از کم زبان سے کہے، اور پھر بھی نہ مانے تو پھر ان سے بالکل سوشل بیک آؤٹ کر دیا جائے۔ اگر یہ مر جائیں ان کے جنازے میں شرکت نہ کی جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں کسی غمی میں شریک کریں، نہ خوشی میں شریک کریں، تاکہ یہ گناہ کا سلسلہ بند ہو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہاں پر تو بڑے مزے سے رہ رہے ہیں۔ بعض ہمیں لکھتے ہیں کہ جی وہ شوہر نے 3 طلاق دے دیا، مجھے تو کوئی سہارا تھا نہیں، تو پھر ہم دونوں نے صلح کر لی، اب ہم بڑے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، بڑی خوشی کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ چور بھی یہی کہتا ہے کہ آج تو بڑا لمبا ہاتھ مارا ہے، بڑی خوشی سے زندگی گزر رہی ہے، ڈاکو بھی یہی بولتا ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہوگا آخرت میں سوچئے۔ تو یہ جو خوشیاں ہیں یہ خوشی نہیں ہے، یہ آپ جہنم کی آگ جمع کر رہے ہیں، اور جب آپ کی اولاد کبھی بڑی ہوگی اگر اللہ نے اس کو شعور عطا فرما دیا تو وہ آپ کی شکل بھی نہیں دیکھیں گے، پھر نفرت پیدا ہوگی کہ ہمارے ماں باپ ساری زندگی گناہ کرتے رہے ہیں۔ اس لیے آپ کو شاید ہماری بات سخت تو لگ رہی ہوگی، آپ کو ہو سکتا ہے بعضوں کو یہ ناپسند بھی ہو کہ بھئی ایسا ہمیں کیوں اتنی سختی سے کہا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے، اس میں آپ کی آخرت کا فائدہ ہے کہ اس قسم کے گناہوں میں ملوث ہونے کے باوجود انسان یہ سمجھے کہ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا ہوں، تو کبھی توبہ نہیں کرے گا، اور جب آپ توبہ نہیں کریں گے اسی طرح آپ کا انتقال ہوگا، تو پھر ہمارے الفاظ ایک طرف رکھ لیجئے گا جن کو آج آپ سخت محسوس کر رہے ہیں یا آپ کو برے محسوس ہو رہے ہوں، اور پھر آخرت کے عذاب، وہاں کی ذلت، وہاں کی رسوائی، وہاں کا ندامت، وہاں کا پچھتاوا، اللہ کا غضب، جہنم کا عذاب، بری موت، عذاب قبر، وہ ایک طرف رکھیے گا، اور پھر آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا کہ ان الفاظ کا قبول کرنا بہتر تھا یا ان تمام مصیبتوں کو قبول کرنا۔ تو اس وقت پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کئی مقامات پہ کفار کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ کفار جب میدان محشر میں پہنچیں گے تو اگر ان میں سے کسی کے پاس تمام زمین کے برابر بھی مطلب زمین و آسمان کے برابر کوئی چیز موجود ہو یا مال و متاع موجود ہو تو وہ اپنی جان چھڑانے میں، فدیے میں سب دے دے گا، یعنی دے مراد یہ کہ یعنی وہ وہاں کی ہولناکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ کافر مال و متاع کو پھر نہیں دیکھے گا، حالانکہ دنیا میں مال و متاع کے پیچھے بھاگتا ہے، بس میری جان چھٹ جائے چاہے پوری دنیا دینی پڑ جائے۔ تو پھر وہاں جانے کے بعد پھر اگر اللہ نے سامنے کھڑا کر کے سوال کر لیا کہ ہاں بتاؤ کہ زندگی دنیا کے اندر تم نے نہیں دیکھا تھا کچھ لوگ خیموں میں رہ رہے تھے، کوئی فاقہ مستی میں تھا بیچارہ، کوئی ویسے غریب رہ رہے تھے، تمہیں بڑا اپنے آرام کا خیال رہا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال نہ کیا، اب آ جاؤ جہنم میں۔ تو پھر وہاں پر پھر گڑ گڑانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے۔ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہ مانے بلکہ اپنی مرضی کے مطابق انہیں ڈھال کر اور آسانیاں تلاش کرنے کی کوشش کرے، جبکہ نہ کسی مفتی صاحب سے رجوع کیا نہ کسی سے، بہت سے ایسے جو خود بخود ہی مفتی بنے ہوئے ہیں، خود قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے، طلاق دیں گے قرآن کھول کے بیٹھ جائیں گے،
ہم نے جی ریسرچ کی ہے، اس طرح ہو گیا ہے، اور ہم نے ریسرچ کی ہے نیٹ کے اوپر ایسا ہو گیا، واہ بھائی واہ سبحان اللہ۔ تو پھر کسی بھی مسئلے میں کسی سے نہ معلوم کرو، چلیں اب آپ نکالیں قرآن سے مسئلے نکالیں، نیٹ سے اٹھائیں مسئلے، یہ ایک طلاق کا ہی کیوں اور بہت سارے نکال لیں، تو پھر پتہ چلے گا کہ بالکل بیچارے صفر ہیں، سنی سنائی باتوں کو بنیاد بنا کر قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے غلط نتیجے نکال لیتے ہیں۔ اگر قرآن کا سمجھنا اور اس سے احکام نکالنا ایک عام آدمی کے لیے بھی اتنا ہی آسان ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں یہ نہ فرماتا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو قرآن اور حکمت سکھاتے ہیں۔ دیکھیں وہ صحابہ کرام ہیں، سرکار کے صحبت یافتہ ہیں، عربی اللسان ہیں، عربی جو قرآن کی زبان ہے وہ ان کی زبان تھی، تو وہ کون سی چیز سیکھنے جا رہے تھے؟ تو یقینی سی بات ہے، معلوم یہ ہوا کہ قرآن از خود سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے، یہ تو سیکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، خصوصاً یہ باہر کے لوگ جو ہوتے ہیں، جو یورپ کنٹریز وغیرہ میں رہتے ہیں، باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں بڑی محبت کرتا ہوں سب سے، لیکن بات عرض کر رہا ہوں ہر ایک ایسا ہے بھی نہیں، بہت اچھے اچھے ذہن کے لوگ بھی ہیں، لیکن وہاں پہ ایسا ضرور ہوتا ہے کہ نامعلوم وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکام اور شریعت سے بہت ہی بلند و بالا سمجھتے ہیں کہ جی جو ہماری مرضی ہے جیسا ہم چاہیں کریں گے، تو جہاں سے بس لے لیا مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ ارے بھائی آپ کی سمجھ کا کیا اعتبار ہے؟ شریعت سمجھ میں آئے نہ آئے اس کو فالو کرنا پڑے گا، جو عقل میں آئے آپ اس کو قبول کریں گے، جو عقل میں نہ آئے اس کو چھوڑ دیں گے، یہ پھر شریعت کا تقاضا نہیں ہے۔ کل کو آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں مغرب 3 کیوں پڑھوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی میں 4 ہی پڑھوں گا، فجر 2 رکعت کیوں، 4 رکعت فرض ہونے چاہیے میں 4 پڑھوں گا، کوئی بھی ایسا نہیں کہہ سکتا۔ تو اس لیے ان شرعی احکام میں بھی ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک صورتیں ہیں چند کہ اس طریقے سے انسان زنا میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ 3 طلاقوں کے بعد بغیر حلالہ کے سابقہ شوہر سے رجوع نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عدت کے اندر کسی سے نکاح کر لیا ہے تو فوراً اس کو ختم کریں، عدت تمام کریں، دوبارہ نکاح کریں، ورنہ آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے اور آخرت کا عذاب آپ کی طرف متوجہ ہوتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں زنا سے صراحتاً منع فرمایا، ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، ارشاد فرماتا ہے کہ اور زنا کے قریب مت جاؤ، انہو کان فاحشتاً، بے شک یہ ایک بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ دیکھیں ہماری شریعت جو ہے وہ نسب کی حفاظت کا بڑا اہتمام کرتی ہے، نسب یعنی باپ دادا کا کہ جو سلسلہ ہے اس کو قائم رکھنے میں بڑی احتیاط سے کام لیتی ہے اور اس کی احتیاط کا حکم دیتی ہے۔ لہذا اگر کوئی خدا نہ خواستہ اس نسب کو بگاڑے، یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو اگر کوئی زنا کرتا ہے اور اس سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا، زانی سے نسب ثابت نہیں ہوتا، اس سے نسب بگڑ گیا ایک بچے کا، اور یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید کلام جاری رکھیں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔